ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما موقر حضرات علماء کرام اور نہایت احترام اور محبت کے قابل بزرگ اور بھائی، ہمارے سب کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام مدرسے کی نسبت پہ ہے اور مدرسے میں جو کام ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ کارخانہ ہے اس علم کو آگے بڑھانے کا، جو علم ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اپنی میراث میں چھوڑتے ہیں. ہم سب دنیا سے جاتے ہیں، ہر بات چلا جاتا ہے، استاد چلا جاتا ہے، لیڈر وغیرہ چلا جاتا ہے، کوئی کسی بھی شعبے کا ماہر اسپیشلسٹ بندہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور سب اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر کے جاتے ہیں. مثال کے طور پر باپ اگر چھوڑ کر جائے اس کی اولاد سمجھداری دکھائے، محنت کرے، 2 دکانوں کی اس نے 4 بنایا، چھوٹے کاروبار کو اس نے بڑا کاروبار کر دیا، تو سارے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو اچھی اولاد بنی کہ باپ جس جگہ چھوڑ کر گیا تھا اولاد نے اس کو اور آگے بڑھا. اور اگر پرانا خاصہ باپ نے بڑی محنت کر کے اپنا کچھ سامان اکٹھا کیا، 3-4 بیٹے چھوڑ کر کے گیا، لیکن وہ ایسے بیٹے نکلے جنہوں نے آگے بڑھانا تو دونوں کی بات بلکہ ڈھنگ سے جو ان کا باپ چھوڑ کر گیا تھا اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے، جوئے سکتے میں اڑا دیا، بینک بیلنس برباد کر ڈالا، لینے کے دینے پڑ گئے. میں تقریباً 40 منٹ بات کر رہا ہوں اور غور سے سنیے. جب خاموشی کا ماحول بنائے، شور شرابے کی آوازیں بالکل نہیں آنی چاہیے. حضرت والا خطاب فرما رہے ہیں ساری بستی میں، سارے رشتے داروں میں، سارے محلے میں ایسی اولاد کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، سب برائی کرنے والا. بے شک بے شک کہ باپ نے کتنی محنت کی تھی اور یہ اولاد ایسے نکمی نکلی کہ اپنی ساری چیز کو غارت کر دیا تھا. جو بات مجھے سب سے اخیر میں کہنی تھی میری زبان پر میں جان باللہ سب سے پہلے آ گیا کہ اس چیز پر توجہ دینا کہ میراث میں ہمیں جو چیز ملی ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں اور اس کو آگے بڑھانے والے ہوں. یہ وارث ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ نبی جو نبی بات یاد آ گئی بتا رہا ہوں، نبیوں سے اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ قربانی دیتا ہے. ہم کمزور مسلمان سے اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا، تھوڑی موڑی قربانی نہیں. ہمارا تو سب کچھ دل و دماغ بول جاتا ہے، تھوڑے سے بیمار ہو جائے اور کئی 2-4 جگہ دکھا لیا اور سرکٹ ٹھیک نہ ہوئے تو اللہ ہی پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ وہ تو جلانی ہے، ہماری ہے، نمازیں پڑھو پھر بھی میری حالت خراب ہے. یعنی تھوڑا سا اگر پریشانی میں آ جاتا ہے ہمارا ہاتھ اپنا ہاتھ تو ہم فوراً ہی اپنی نیکیوں کو گنانے لگتے ہیں اور دوسروں کی طرف نظر کرنے لگتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ذرا انبیاء کی زندگی سے سبق سیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب انبیاء ہوتے اور پھر انبیاء سے جو اللہ تعالیٰ قربانی دیتا ہے وہ ہم سب کمزور ایمان والے. بہت
کیجئے، اس بات کو غور کیجئے، آگ میں ڈالا گیا کس کو؟ بتاؤ بھیا، ابراہیم علیہ السلام، اور مچھلی کے پیٹ میں رہے کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اس سے زیادہ خطرناک لوگ ڈاؤن ہوا تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا خطرناک لوگ ڈاؤن مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہے، اس سے زیادہ خطرناک لوگ ڈاؤن تو بھی نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کو بکری کی طرح ذبح بھی کیا گیا، انبیاء کو بکری کی طرح ایسے چیرا بھی گیا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء سے کیا۔ یہ تو ویسے ہی مجھے یاد آ رہی مثال، لیکن مال و دولت کے بارے میں انبیاء کا قانون کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، ہم جو انبیاء اور نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو یا تو ہم اپنے پیچھے سونا چاندی مال و دولت چھوڑ کر ہی نہیں جاتے۔ دکان مکان کاروبار کھیتی باڑی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی نہیں، ہم تو ملتی کے کام کرتے رہتے ہیں، ملتی کے کام میں سب کچھ لگاتے رہتے ہیں۔ تو نمبر ایک دنیا سے جاتے ہوئے ہم دنیا کی چیزیں چھوڑ کر ہی نہیں جاتے، اور اگر چھوڑ کر بھی جائے گا تو انبیاء کا قانون یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے جب دنیا سے جاتی ہے تو ہم اپنے بعد اپنی اولاد کو اپنے مال کا وارث بنا کر کے جاتے ہیں۔ ماں ترکنا صدقہ، جو بھی ہم مال و دولت چھوڑ کر جائیں گے وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا اور سارے ہی مسلمانوں کے کام آئے گا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے، اگر ہمارے لیے یہ قانون بن جائے کہ ہم بڑی محنت سے کما رہے ہو اور جب چلے جاؤ گے تو اولاد بڑی تقسیم ہوگا، پورے گاؤں والے مل بانٹ کے اسے بھائی ختم کر دیں گے، تو ہم تو جب ہمارا چھوڑنے کی کیا فائدہ ہے؟ انبیاء کا قانون ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو سونے چاندی کے سکے چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، وہ تو اپنی میراث میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو نبی کی چھوڑی ہوئی میراث اس علم کو آگے بڑھانے میں شامل ہو جائے گا، مقدر کا سکندر وہی کرے۔ تو یہ مدرسے کی نسبت کا پروگرام ہے، یہاں معلوم ہوا ہے کہ بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اور جو بچہ نبی کے میراث میں چھوڑے ہوئے علم کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ بچہ اپنے باپ کے تو گھر کا وارث بنے گا، اپنی ماں کی چھوڑی ہوئی زمین کا وارث بن جائے گا، اپنے دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا وارث بن جائے گا۔ لیکن اگر وہ علم نبوت پڑھ کر حافظ بن جائے گا، علم نبوت پڑھ کر قاری بن جائے گا، علم نبوت پڑھ کر عالم بن جائے گا، غور کیجیے گا میرے بزرگوں، دل تو نکال کر نہیں رکھا جا سکتا، اگر وہ علم نبوت پڑھ کر حافظ بن جائے گا، علم نبوت پڑھ کر قاری بن جائے گا، علم نبوت پڑھ کر عالم بن جائے گا، تو پھر وہ دنیا کی چیزوں میں اپنے باپ دادا کا وارث بنے گا، لیکن علم نبوت کے اعتبار سے ذرا تصور کیجئے وہ وارث بنے گا سارے ہم سب کے آقا و مولا، سارے نبیوں کے تاجدار جناب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ جو مدرسہ ہے یہ اس علم کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے جو علم ہمارے نبی پاک علیہ السلام اپنی میراث میں۔ کیا ہے وہ علم؟ ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس قرآن کے سب سے پہلے حافظ، ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس قرآن کے سب سے پہلے قاری خود تھے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس قرآن کے سب سے پہلے عالم خود تھے۔ یہ تین لفظ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ سب جانتے ہیں حافظ اس کو کہتے ہیں جو پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ ہے، قاری اس کو کہتے ہیں جو اچھے طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کرتا ہے، اور عالم اس کو کہتے ہیں جو پورے قرآن کا ترجمہ معلوم کرتا ہے، عربی زبان میں ہے پورا قرآن، اس کا ترجمہ اسے معلوم ہو جاتا ہے، آیتیں پڑھ کر ترجمہ کر کے وہ بتا دیتا ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ عالم۔ اسی وجہ سے عالم بننے میں کئی سال لگتے ہیں، حافظ بنے گا 1.5 2 2.5 سال میں رٹا لگائے گا اور حافظ بن جائے گا، پھر 1 2 سال لگائے گا تو ذرا اس کے پڑھنے پر محنت کرے گا تو قاری صاحب بن جائے گا، پھر 5 6 سال لگانے پڑیں گے محنت کر کے، عربی سیکھنی پڑے گی، اس کے قاعدے سیکھنے پڑیں گے، اس کا
گرامر سیکھنا پڑے گا، تب جا کر اسے پورے قرآن کریم کے معنی ترجمے اور مطلب کا پتہ چلے گا۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس قرآن کے سب سے پہلے حافظ ہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس قرآن کے سب سے پہلے قاری ہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس قرآن کے معنی اور مطلب کو جاننے والے اور ساری انسانیت کو سکھانے والے عالم بھی خود تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو ہمارا بچہ جن مدرسوں میں پڑھ کر حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ چاہے دنیا کے اعتبار سے اپنے باپ دادا کا وارث بنے، لیکن دین کے اعتبار سے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ذرا غور کرو، میں نوجوان اگر یہاں پر کچھ موجود ہے تو ان سے کہوں گا، گھر کے سرپرست حضرات موجود ہیں تو ان سے کہوں گا، آپ اندازہ کیجئے، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دل سے اس بات کا ارادہ کیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام کی میراث جب حاصل ہو جاتی ہے تو آخرت میں تو اس کے درجے جتنے بلند ہوں گے ہم اس کے درجے کی بلندی کا نظارہ دنیا سے کرنا چاہتے ہیں۔ آخرت میں کیا ملے گا یہ تو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہمارے کانوں نے نہیں سنا، ہمارے دل میں بھی اس کا خیال نہیں آ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے دنیا ہی میں ہم اس کو اپنا بڑا، اپنا سربراہ، اپنا سرپرست اور اپنا ذمہ دار، اپنا امام بنانا کریں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے وارث بن جانے کا احساس ہے۔ ابھی یہ چھوٹا سا بچہ یہاں اسٹیج پر بیٹھا ہے، یہ شاید دستار بندی ہوگی، دستار بندی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس بات کو ہر جگہ کہتا ہے جہاں بھی مجھے قرآن کی بات کہنے کا موقع ہوتا ہے کہ پگڑی میں باندھی جاتی ہے، پگڑی۔ یہ پرانے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو بہت بڑا ہو جاتا تھا کسی برادری کا خاندان کا مکھیا، اس میں پگڑی باندھ دی جاتی تھی علامت کے طور پہ کہ لو جی ہم نے اپنی برادری کا سب سے بڑا چن دیا، اب جو تمہارا فیصلہ ہوگا تمہارا کیا ہوگا منظور ہوگا۔ ذرا محسوس کرنا اس بات کو، پگڑی کسی دربار صاحب کے آدمی نے بنا دی، وہ بیچارہ بیٹا میں بزرگ ہو جاتا ہے، سرکار جسے سارا خاندان اپنا بڑا مان لے، جسے ساری برادری اپنا بڑا مان لے، جسے سارا قبیلہ اپنا بڑا مان لے، تو پرانے زمانے میں علامت کے طور پر اس کے سر پر کیا باندھی جاتی تھی؟ پگڑی باندھی جاتی تھی۔ لوگ ہم نے پگڑی باندھ کر مٹی کر کے سب نے اپنا آپ کو اپنا سب کا بڑا بنا۔ میں ہمیشہ یہ بہت کہتا ہوں کہ یہ 40، 50، 60، 70 والوں کے پگڑی باندھی جاتی تھی، لیکن ہم یہ جلسہ کرتے ہیں صرف اس کا اعزاز کرنے کے لیے جو ابھی ہمارا چھوٹا سا 10-12 سال کا بچہ ہے، اور ہم اپنے ہاتھ سے اس کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں۔ بہت غور کرنا جو بات کہہ رہا ہوں، یہ پگڑی بندھوائی جاتی ہے آپ سب اللہ کی موجودگی میں بندھوائی جاتی ہے، آپ خوشی کا اظہار دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کل کو اس آخرت میں کیا ملے گا وہ تو اللہ جانے۔ آپ نے جو آپ گاڑی والے بھی ہیں، ان علماء نے، آپ مفتی اور علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان بڑے ذمہ داروں نے جو آپ سے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، ایک 10-12 سال کے بچے کے سر پر پگڑی باندھ کر گویا اللہ کو یہ دکھایا کہ آپ کے نبی کا وارث بنا ہے ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ، اس کے اعزاز میں ہم آج ہی اس کو اپنا بڑا ماننے کی ضرورت ہے۔ پگڑی جو باندھی جاتی ہے وہ اس کے بڑے پر کو ظاہر کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، حالانکہ چھوٹے بچوں کو بڑی پگڑی باندھی جاتی ہے۔ تو یہیں سے نبی کے وارث کا احساس ہے۔ اور میں ہمیشہ اس بات سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر کسی کی حیثیت ہی دیکھنی ہو، اگر کسی کی حیثیت ہی دیکھنی ہو کہ اس کی ویلو کیا ہے، تو اس کو بھی غور سے سنو۔ کئی مرتبہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں بیچارے کہ حافظ قاری مولانا ان کے جانی میں ساری تو اسے بھی غور سے سنیے، ہر چیز کی حیثیت جاننے کی جگہ ہی نہیں۔ سونا اگر پرکھنا ہو تو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ بھیا بول جاؤ، سب تو بچے بٹھا دیے۔ سونا اگر پرکھنا ہو تو جانا پڑے گا سونار کے پاس، اور لوہا اگر پرکھنا ہو تو جانا پڑے گا لوہار کے پاس۔ آپ سونا لے کر لوہار کے پاس چلے گئے تو وہ کیا پرکھ کر کے بتائے گا؟ بیکار ہے، کسی کام سے نہیں ہے، تو آپ کہنے لگے جناب یہ تو میں گیا تھا ایک ساتھ کے پاس اسے دکھانے کے لیے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، میں کسی بھی کام کا نہیں ہے، تو ذرا اپنا علاج کریں۔ آپ سونے کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں، سونے کی حیثیت سمجھنا چاہتے ہیں، سونے کی ویلو اور طاقت کو دیکھنا
اسے جوہار کے پاس نہیں بلکہ کس کے پاس لے کر جائیے؟ اگر یہ مثال سمجھیں تو اگلی سمجھو، جو نبی کا وارث بن گیا حافظ ہو گیا، جو نبی کا وارث بن گیا قاری ہو گیا، جو نبی کا وارث بن گیا عالم ہو گیا۔ اب اگر ان نبی کے وارثوں کی حیثیت کو دیکھنا ہو تو کسی مرکزی کی بیٹھک پر جا کر مت دیکھیے، کسی ایم ایل اے کے گھر جا کر مت دیکھیے، کسی بڑے ذمہ دار کے گھر جا کر مت دیکھیے، کسی بڑے ایم ایل اے ایم پی اور منتری کے گھر چلے جائیں گے تو ممکن ہے بیچارے ہاتھ جا کر بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں رکھتے۔ آپ نے اسے وہاں کھڑا ہوا دیکھیے راستے میں اور آپ کے سمجھ لے کہ یار کیا فائدہ وہ حافظ بن کر، تو میں پوری ذمہ داری سے پورے ہوش میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ غلط جگہ ہیں۔ آپ سونا پرکھنے کے لیے لوہار کیا نہیں جا سکتے، سونا پرکھنے کے لیے سنار ہی جا سکتے۔ یہ نبی کا جو وارث بنا ہے حافظ، یہ نبی کا جو وارث بنا ہے قاری، یہ نبی کا جو وارث بنا ہے عالم، اللہ کی نظر میں اس کا کیا ٹھکانہ ہے اس کی فضیلت اور عظمت کا کہ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ اگر میرے نبی کے وارثوں کی عزت کو دیکھنا ہو، ان کی حیثیت اور طاقت اور علم کو دیکھنا ہو تو انسانوں کے گھروں میں جا کر دیکھیے میرا گھر جو مسجد ہے اس میں مسجد میں آ کر کے دیکھیے کس کی حیثیت ہے۔ مسجد میں یہ مسجد کسی انسان کا گھر نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اللہ کو اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہے، آخری رسول یا جو سچا وارث بن جائے گا نبی امتی کا بیٹا، اس کا رشتہ اپنے گھر والوں سے ہوگا، اس کا رشتہ اپنے خاندان سے ہوتا رہے، اس کا رشتہ اپنی برادری سے ہوتا رہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ اس کا وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے علم سے وہ مسجد میں آئے گا۔ ذرا مسجد میں نظارہ دیکھیے، صفیں لگی ہوئی ہیں، 10 صفیں لگی ہوئی ہیں، 10 صفیں بھری ہوئی ہیں، اور غور کرنا جس نے 2 لاکھ روپے کی ہوں گے مسجد میں یا بلکہ ساری مسجد بنائی ہوگی، بعد میں آئے گا پیچھے بیٹھے گا ایسے لگائیں گے ہوگا، یہ تھوڑی ہے کہ پیسے لگانے والے جس نے ایک روپیہ بھی نہیں لگایا ہوگا مسجد میں وہ بھی ٹوک دے گا اور بڑے بندے کھڑے پیسے دے دیے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے جگہ گھر جا کے بیٹھ جاؤ دوسروں کو صفحے لگی ہوئی ہے، لیکن یہ جو نبی کا وارث ہو گیا ایک ٹائم پر اپنے حجرے میں سے نکلے اور یہ ویسے ہی نکلے گا جیسے نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں نکلے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے موسم سے روایتوں میں آتا ہے جب نماز کا وقت قریب آتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں سے آپ کے برابر حجرے بنے ہوئے تھے لوگ، آپ کی ازواج امہات المؤمنین کے کمرے کے برابر ہے، آپ حضرت بلال نظر آتے رہتے تھے اور جیسے ہی کسی کمرے سے پیغمبر علیہ السلام نکلتے ہوئے نظر آتے بلال رضی اللہ تعالیٰ فوراً تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام آتے اور سب لوگوں کو ہدایت دیتے مل کر کھڑے ہو جاؤ، سفید کسی طرح کو کانے سے کھانا کھلانا، اس طرح ہدایت دیتے ہیں فیروز کر کے مسئلے پر لا کر کھڑے ہو جائے۔ یہ نبی کا وارث بھی آئے گا اور ہدایت دے گا سفید نبی کرو، ہدایت دے گا کانے سے کھانا کھلاؤ اور آگے جا کر مسئلے پر وہیں کھڑا ہوگا جہاں مسجد نبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجیے، جب یہ اٹھائے گا تب اٹھیں گے آپ، جب یہ جھکائے گا تب جھکیں گے آپ، جب یہ سجدے میں لے جائے گا تب جائیں گے آپ، جب یہ سلام پھیرے گا تب سلام پھیرے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤ، جب یہ نبی کا وارث بن گیا تو کس خاندان کا ہے کوئی پوچھنے کی ہمت نہ کرے، کس برادری کا ہے کوئی پوچھنے کی ہمت نہ کرے، اس کی جیب میں پیسے کتنے رہتے ہیں کوئی پوچھنے کی ہمت نہ کرے، اپنے گھر کا غریب اپنی برادری کا آج کے سماج میں کم تر سمجھدار ہو، لیکن اگر اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مل گئی تو خبردار اب اس کے سارے سوال بھرتی کی بھرتی میں چل جائیں گے، وہ نبی کا وارث بنے گا۔ اور میں اور زیادہ کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ یہ ہوگا بیچارہ امام بیٹھا قادر ہے اور کسی نوجوان کی جلدی سے پوری ہو گئی، اب تیار بھی پوری کرنی بیچارے اللہم صلی بھی پڑھ لی دعا بھی پڑھ لی امام سلامی پڑھ لی، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے میں بیر لگی ہے اللہ دوبارہ پڑھ لوں
अभी दिखावे में हर हो गई इतनी देर लगानी, पहले सारा गुस्सा यहाँ पर दिखाया जाएगा तो फिर फतवा दिया जाएगा नेपाल में। तो जिसकी पहले पूरी हो गई कोई इंतजार करे इमाम साहब के नाम देखने का, और अगर बेचारा इमाम जवानदार मदरसे का बच्चा पढ़ने वाला नई उम्र का और पीछे बड़े मियां लगे थे, उनसे बेचारों से जरूरी हुई और उसने जल्दी जल्दी अपनी पढ़वा के अस्सलाम वालेकुम कर दिया। तो मैं बुजुर्ग से उस लहजे में तो नहीं कहूँगा जिस लहजे में मैंने जवानों से कहा था, अदब के साथ कहूँगा कि अब्बा जान और चाचा जान नाराज होने का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी दुआ नहीं होती कोई फर्क नहीं पड़ता ना हो, तुम्हारी अकामत चलने नहीं होती कोई फर्क नहीं पड़ता ना हो, इंजन अगर पहुंचेगा तो डब्बा भी पहुंचेगा, इमाम की होगी तो आप की होगी। ये मदरसा वो कारखाना है जो उस इल्म को आगे बढ़ाने के लिए जाता है जो इल्म जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर मुंह में पानी आता है किसी की बाइक में, अगर मुंह में पानी आता है किसी की बिल्डिंग में, अगर मुंह में पानी आता है किसी का अच्छा मोबाइल देखकर, अगर लालच की नजर पड़ती है किसी के माल और दौलत को देखकर, सबसे बड़ी अगर लालच की और खान की नजर पड़े तो किसी के बच्चे को हाफिज कुरान देखकर, किसी के बच्चे को कारी कुरान देखकर, किसी के बच्चे को आलिम कुरान देखकर पड़े। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे जिसकी की चिट्ठी आप नमाज हो जाएगी, जो भी आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा नमाज जनाजा हो जाएगी, लेकिन जिस दिन बाप अपने बेटे के पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ेगा उस नमाज का जो जायका और टेस्ट और लिहाज होगी वो दूसरी नमाज पढ़ेगा। आज तक बाप का जब छोटा सा बच्चा बाइक चलाना सीखे तो बाप पूरा नहीं कमाता, कहीं जा रहा हो कार ड्राइव करने की जरूरत हो तो जैसे को भी बताएगा, पड़ोसी को भी बताएगा, अरे तुम्हारे भतीजा अच्छा ड्राइवर हो गए, और बेटा कहेगा आपका जान आप ही चला लो, लेकिन अब्बा की मोहब्बत का तकाजा करेगी, उसका प्यार का तकाजा करेगा, और वो कहेगा नहीं बेटे जैसे बाप को अपने बेटे की गाड़ी चलाते हुए एक लक्ष्य महसूस होती है कि मैंने सिखाया है आगे बढ़ाया है, आज मैं खाना करके जा रहा हूँ, वैसे जो बाप अपने बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा उस नमाज में जो बेटे को लज्जत महसूस होगी उसको अल्फाज पढ़ेगा। और जनाजे की नमाज भी है, जनाजा भी जो भी पढ़ाएगा, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए बाप का जनाजा, माँ का जनाजा, उसके सीने के सामने उसका सगा बेटा, जिस दिल से वो दुआ करेगा कोई दूसरा दुआ करेगा। ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये बातचीत सिर्फ रस्म नहीं है, ये खूने जिगर अगर निकाया जा रहा है, ये जो ताकत से रखी जा रही है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ कहना और सुनना मकसद नहीं है। हमें इस पैगाम को समझने की जरूरत है कि ये मदारिस हमारे लिए दीन की बुनियादें बरामद करने का जरिया है, और ये उस इल्म को आगे बढ़ाने का कारखाना है जो इल्म जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मीरास में इस पूरी उम्मत के सामने छोड़कर तशरीफ ले गए। 10 मिनट मेरे बाकी है, अब मैं वो बात करूँगा जो आपको मुस्तकिल याद रखेगी। ये जज्बा, ये प्रोग्राम का होना, ये मदरसे की निस्बत, ये बच्चे का हाफिज होना, इसकी फजीलत, इसकी अहमियत, इसकी इज्जत और एहतराम, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने बयान कर दी। लेकिन अब एक बात अच्छी तरह समझिए, मैंने आयत पढ़ी थी, बहुत गौर करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ये तो सबको याद नहीं होती, लेकिन इसके बाद वाली आयत है ये सबको याद होती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अच्छी तरह समझिए इस बात को, मैंने अपने जितनी बातें की है मदरसे की तालीम के बारे में, इसका ये मतलब यह समझिए कि दुनिया की तालीम हासिल करना कोई नाजायज नहीं। अच्छी तरह अगर हमें दीन हासिल करना है और दीन की तालीम हासिल करनी है तो दुनिया भी अल्लाह में सीधी पसंद करवानी। अगर हमें दीन की तालीम हासिल करनी है तो दुनिया भी अल्लाह के दुश्मनों के लिए अल्लाह ने थोड़ी हमें ये सिखाई है। देखो अरबी में भी अल्फाज आते हैं, उर्दू में भी कोई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अक्सर लोगों को तर्जुमा नहीं पता होगा, नहीं पता तो नहीं बताया गया। जब हम दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद
دنیا حسنہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلا ہمارے دنیا میں وہ پھر آخرت حسنہ، اور اللہ ہمارے آخرت کی اچھی کر دے. بھائی آپ کو دونوں مانگ رہے اور یہ اپنی وجہ سے نہیں مانگ رہے، اس نے سکھائی ہے تو اللہ نے سکھائی. کمال ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے پاس اجازت نہیں رہا، ہم لوگ پچھلی والی آج کو اجازت میں کرنا تھا. ہم نے اتنی بات نہیں بتاؤں گا تو کتنی دعا بتاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ دنیا بھی مانگیے، آخرت بھی مانگیے. دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. اب میرے گھر پر غور کرنا جو میں بول رہا ہوں، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو. ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی دنیا بھی اچھی ہو اور سچے بچہ ہے مسلمان کا بھی چاہتا ہے کہ آخرت بھی اچھی ہو. اب یاد رکھنا، چاہے دنیا کے اعتبار سے اچھا ہونا ہو، اس کا راستہ بھی ہے تعلیم، تعلیم، تعلیم. اور چاہے آخرت کے اعتبار سے کامیابی چاہیے، اس کا راستہ بھی ہے تعلیم، تعلیم، تعلیم. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں. آپ اگر اپنے بچوں کو دنیا کے اعتبار سے ترقیوں کے آسمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو تعلیم کے راستے شروع کر دینا. آپ اگر اپنے بچوں کو آخرت میں کامیاب ہو کر جنت میں جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی راستہ تعلیم ہے. میرے بھائیوں، ایک تعلیم ہے دین اور دوسری تعلیم ہے دنیا. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. ہر تعلیم میں دو لیول ہوتے ہیں، ایک ہوتا بنیادی سطح بیسک لیول اور ایک ہوتی ہے ہائر لیول. دین کی تعلیم میں بھی ایک بنیادی لیول ہے جو 2% بچوں کے لیے ضروری ہے. یعنی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے وہ بنیادی تعلیم ضروری ہے. اور ایک اس کا اوپر والا حصہ ہے، بیسک والا حصہ وہ مرضی ہے، کوئی بنے گا کوئی. ایسی دنیا کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا بھی بیسک لیول ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر لڑکی لڑکے کے لیے ضروری ہے، ہر بچے اور بچی کے لیے ضروری ہے. اور اس میں بھی ایک ہائر لیول ہے، اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ لے جانا چاہتے ہیں یا لے جانا نہیں چاہتے. تو اب یاد رکھنا، ہم سب کی محض فرض کی ذمہ داری ہے کہ دین کا بنیادی لیول ہے اتنا قرآن پڑھانا جس سے نماز ہو جائے اور اس سے حلال و حرام کا پتہ چل جائے. یہ بالغ ہونے سے پہلے ہر بچے اور بچی کو سکھانا پڑتا. اتنا قرآن پڑھانا جس سے اس کی نماز ہو جائے. اگر مولانا صاحب مفتی صاحب بھی ہے کوئی اور ان کے بیٹے اور بیٹی سے قرآن پڑھا نہیں آیا تو مفتی صاحب اپنی نماز پڑھ سکیں گے. شوہر سے آتا ہے تو بیوی کا کام نہیں چلے گا، باپ سے آتا ہے تو بیٹا کا کام نہیں چلے گا، ماں سے آتا ہے تو بیٹی کا کام نہیں چلے گا. قرآن کی اتنی بنیادی تعلیم، اتنا پڑھنا جس سے اس کی نماز ہو سکے اور اسے حرام سے بچا سکے، یہ سارے مسلمان اور عورت بچے اور بچی کے لیے پڑھ. اور اس سے بڑے حالیہ آج اسپیشلی کسی کو حافظ بنانا چاہے، اسپیشلی کسی کو قاری بنانا چاہے، اسپیشلی کسی کو عالم اور مفتی بنانا چاہے تو مرضی آپ چوز کر دیجیے، آپ بنانا چاہتے ہیں یا بنانا نہیں چاہتے. لیکن وہ بنیادی تعلیم جس کا ہر کرنے کے لیے ہونا ضروری ہے وہ ہے اتنا قرآن جس سے نماز ہو جائے اور اتنا قرآن حدیث جس سے اسے حلال و حرام کا فکر کریں گے. یہ تو ہے. اور دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے جو بیسک لیول ہے وہ ہے انٹر. دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے جو بنیادی بنا ہے وہ ہے انٹر. پرانے دور میں نئے قانون سے پہلے پرائمری ہوتی ہے. جو بندہ پرائمری کر دیا کرتا تھا اس کا پاسپورٹ پڑھے لکھنے والا دیا کرتا تھا. آج نیا قانون بننے کے بعد جو ہائی اسکول یا انٹر نہیں کرے گا اس کا پاسپورٹ پڑھے لکھنے والا نہیں کرے گا، پڑھے لکھنے والا. اس لیے اپنے سارے بچوں کے بارے میں یہ طے کیجیے کہ دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے ہر بچے کو کم انٹر کرایا جائے گا. اس کے بعد آپ اسے ڈاکٹر بناتے ہیں نہیں بناتے، اسے انجینئر بناتے ہیں نہیں بناتے، اسے کچھ اور بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، کہ آپ اپنے کاروبار میں بٹھاتے ہیں، آپ اپنی دکان پر بٹھاتے ہیں. ایک بات اور اپنی اس بات کو میں دوہرا رہا ہوں کہ پیغام علم کے دین کی تعلیم کے لیے اور دنیا کی تعلیم کے لیے دونوں تعلیموں کا پہلا درجہ
کی تعلیم کا تو یہ ہے کہ جس سے اتنا قرآن آئے کہ وہ نماز پڑھ لے اور اتنا دین آئے کہ پھر آگے بڑھنا ایسی دنیا کی تعلیم کا بنیادی درجہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے ہر بچے اور بچی کو انٹر پاس کرائے اور اس کے بعد اوپر اگر آپ چاہتے ہیں تو پڑھائیں اور چاہتے ہیں تو نہ پڑھائیں. دھیان رکھیں گے بھائی ایک بات اور بتاؤ کہ اپنے جاتے محنت یہ تو ایک بات ضرور مرضی ہو گئی اسٹیشن بنائیں کہ نہ بنائیں لیکن اسٹیشنوں کو نہیں ضرورت ہے. جب تھوڑا بیمار ہو آدمی تو اسٹیشن لگائیے اور جب زیادہ بیماروں کے لیے مجھے آنکھوں کے اسپیشل ہے ذرا وہ کروانا تو پلیٹ کا اسپیشل یعنی جب تھوڑا تھوڑا بیمار رہتا ہے تو چھوٹے چھوٹے سی کام دیتا رہتا ہے لیکن جب مصیبت زیادہ کھڑی ہو جائے تو بھی اسپیشل کے بارے میں ہوتا ہے. ایک میڈیکل لائن میں سب چاہیے کوئی کہہ رہے ہیں میں آنکھوں پیٹ کوئی کہہ رہا ہے میں پیٹ کو نہیں چاہیے تو ان کی بڑی دنیا ہے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یاد رکھنا جس گھر میں جس لائن کا اسپیشل بندہ ہوتا ہے گھر والوں کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے. اتنی بہت ہے بتا دنیا میں نہیں جو مرضی پڑھاؤ لیکن جس گھر میں جس لائن کا اسپیشل ہوتا ہے دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچے نہ پہنچے لیکن اس کے گھر والوں کو ضرورت ہوتی ہے. میں اس کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں. ایک بھیا اگر ڈاکٹر بن جائے اور ڈاکٹر بن جائے دلی میں چلا جائے اور تنپورے میں اس کے گھر میں جس کے بھی کان میں پیٹ میں آنکھ میں کہیں بھی درد ہوگا وہ چیز نہیں ہے ڈاکٹر اور بھیا اس سے کہے گا میری بات کر میڈیکل پروائڈ ایسے جائیں اپنے گھر میں جس لائن کا اسپیشل بنتا ہے اس لائن کا فائدہ سب کو لینا چاہیے گا. تو مرضی تو میں نے بتا دی میں حافظ بناؤ نہ بناؤ قاری بناؤ نہ بناؤ دونوں مفتی صاحب بناؤ نہ بناؤ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر سماج میں کچھ اسپیشل ڈاکٹر ضروری ہے تو سماج میں کچھ اسپیشل مفتی اور مولوی بھی ضروری ہے. اسپیشل بھی ضروری ہے. مرضی تو بنا دی 2% تو حافظ قاری بنا نہیں سکتے 100% تو ہم سارے ہمارے ڈاکٹر نہیں بنا سکتے. کچھ بیچ میں لوگوں کے لیکن کچھ لوگوں کو اسپیشل بننا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر حافظ ہے چاہے حافظ بنے وہ دکان پہ بیٹھا حافظ ہے لیکن جب دکان میں بیٹھا بھی ہو رہی ہے پیچھے ہم قرآن پڑھ لیں گے بجے کے بعد دادی قرآن پڑھ لیں گے نانی قرآن پڑھ لیں گے غلط پڑھیں گے تو حافظ کی زبان میں نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہے جب گھر میں کسی بھی لائن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا فائدہ جب پہنچتا ہے گھر والوں کو پہنچتا ہے. مجھے نہیں پتا میری کتنی بات آپ کی سمجھ میں آئی. اس مدرسے کی نسبت کے پروگرام سے میں نے نبی علیہ السلام کی میراث والے علم کا حوالہ کیا. جو بچے نبی کی میراث حاصل کرتے تھے ان کی عظمت ان کی عزت ان کے احترام ان کی فضیلت کی طرف آپ کو توجہ دلائی اور اس کے بعد قانون بھی ذکر کر دیا کہ دونوں تعلیموں کے آگے بڑھیے. دونوں تعلیموں کا بنیادی بیسس سارے بچوں کا دیکھیے اور اوپر جانے کا جتنا بنانا چاہو بنا دو لیکن میرے سب کا بنیاد آپ ضروری ہے اس کا اسپیشل بننا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ یہ تھے جناب مفتی حسین صاحب دامت برکاتہ جو اپنے کتاب سے ہم سب کو نواز رہے تھے. ماشاء اللہ حضرت والا نے دورہ میں کتاب پڑھی کی باتوں اور ان کا مصیبتوں سے ہم سب کو نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا کو جزائے خیر عطا